بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز میں بھی اللہ غیر مسلموں سے بات کر رہا ہے اور آیت کے اختتام پر اور آیت کے درمیان میں عقلی فیصلے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، وہ یہی کہ امن لا یہدی افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، جو حق تک پہنچ چکا ہے کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کی اتباع کی جائے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، بنسبت اس کے کہ جو ابھی ہدایت تک پہنچا ہی نہیں ہے، یعنی جو صحیح جگہ تک پہنچ چکا ہے اس کی اتباع کرو گے، حق تک پہنچ چکا ہے اس کی اتباع کرو گے، یا جو ابھی حق آشنا ہی نہیں ہے تم اس کی اتباع کرو گے؟ تو مسئلہ عقلی ہے، مسئلہ عقل کے جھنجھوڑنے کا ہے، مسئلہ عقل کی بیداری کا ہے، یعنی مسئلہ قرآن کا اور شریعت کا یہاں نہیں ہے۔ اس آیت کا عنوان ان لوگوں سے بات نہیں ہو رہی کہ جو مسلمان ہو گئے ہوں، عقلی تقاضوں کا، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ لوگوں کی عقل کو بیدار کر رہا ہے۔ جیسے ہم شیعوں کے ہاں ہم مردے کو جب دفنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر جب اس کا نام پکارتے ہیں تلقین پڑھتے ہوئے تو ہم اس کو جھٹکا دیتے ہیں، ہلکا ہلکا اسے ہلاتے ہیں، اور اس وقت میں بولتے ہیں ہم اسماء فہم، اگر مرد ہو تو، اور اگر خاتون کا جنازہ ہو تو اس کے وارث اس کو کہتے ہیں اسمعی افہمی، سن سمجھ، سن سمجھ۔ یہ جو سن سمجھ کی بات ہے نا، یہ ہے اصل اس آیت کا عنوان۔ یعنی میں یوں کہہ دوں کہ مردوں کو اسماء افہم کہنا بھی ہنر ہے، مگر اس مجلس کا ایک نتیجہ زندوں کو اسماء افہم بولنا ہے۔ سنو، سمجھو، توجہ کرو، اپنی عقل کو ذرا استعمال میں لے کر آؤ۔ یہ عقل کا بہت ہی روشن فیصلہ ہے۔ مثلا ایک جگہ اور ارشاد ہوا هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، یہ مسئلہ عقلی ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہ مسئلہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ سیدھا سیدھا عقل کی بیداری کا مسئلہ ہے۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ کون ہے دنیا میں بھائی جو کہے گا کہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی دین دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دین کو مانتا ہو، ان میں کوئی ہے کہ جو ملے کہ جو کہے کہ ہاں جاہل بہتر ہیں، عالم بدتر ہیں؟ کوئی نہیں بولے گا اس کو، اور نہ صرف بدتر نہیں بولے گا، برابر بھی نہیں بولے گا۔ اللہ بھی یہاں برابری کی بات کر رہا ہے۔ تم بدتر بول کر توہین مت کرو، مگر برابر بول کے بھی تو توہین نہ کرو۔ صلوات پڑھ لے تو محمد یہ کیسے؟ اللہ نے کہا ہے نا هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، یہ قرآن کی آیت ہے۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ جاننے والے اور نہ جاننے والے ہمارے معاشرے میں تو برابر نہیں ہے، ہمارے ہاں تو برابر نہیں ہے۔ شاگرد اور استاد برابر کہاں ہوتا ہے؟ یہ پروفیسر اور یونیورسٹی میں صفائی کرنے والا برابر کہاں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ اسٹاف ممبر اور پروفیسر صاحب، لیکچرر صاحب کہاں برابر؟ ہر جاننے والا نہ جان۔ پھر قرآن نے ایک اور مرتبہ عقل کو جھنجھوڑا، هل يستوي الخبيث والطيب، کیا پاک اور ناپاک دونوں برابر ہیں؟ جن کے ہاں طہارتیں پائی جاتی ہوں، جن کے ہاں طہارتیں پائی جاتی ہوں، کیا وہ ان کے برابر ہیں جن کے ہاں نجاستیں پائی جاتی ہوں؟ بھائی اگر آپ آمادہ بیٹھے تو مثال دے رہا ہوں، جن کے دروازے بند کروا دیے اور جن کا کھولا رکھا برابر ہے؟ میرا مجمع بہت ہوشیار ہے، اللہ آپ کی فہم و فراست میں اضافہ فرمائے۔ بلندر صلوات۔ نہیں ہے نا برابر؟ یہ سارے مسئلے عقلی مسئلے ہیں۔ اللہ عقل کو بیدار کر رہا ہے، اللہ عقل کو زندہ کر رہا ہے۔ ہمیں اللہ نے، میرے محترم سننے والوں، آپ نے کل انتہائی سنگین گفتگو مجھ سے برداشت کر لی، تو مجھے حوصلہ ہوا ہے کہ میں اپنی سنگینی میں کمی نہ کروں۔ آپ کی توجہات کا ممنون ہوں،
آپ جب فلسفیانہ گفتگو سننے کے لیے تیار ہیں تو پھر مجھے تو میرا تو شوق ہے، میرا تو پسند کا مضمون ہے، تو میں آپ کو چاہوں گا کہ میرا ساتھ دیں اسی طرح توجہات کے ساتھ۔ دیکھیے ایک صلوات پڑھیں۔ عقل کی بیداری اور عقل کی ہوشیاری یہ ہدف اور مقصد ہے قرآن پڑھنے کا بھی۔ قرآن پڑھنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، قرآن سمجھنے کا حکم ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کہہ رہا ہے کیا تم نے قرآن پہ تدبر کیا؟ اور اگر قرآن پہ تدبر نہیں کیا تو کیا تمہارے دلوں پہ تالے تو نہیں پڑے ہوئے؟ قرآن چاہتا ہے تدبر کرو، غور کرو، پڑھ لینا اس کے لیے مقدمہ ہے۔ ہاں تدبر کیسے کریں گے بغیر پڑھے؟ ممکن ہے کوئی مولانا جان چھوڑ دی، اب تو قرآن پڑھنا بھی نہیں سیکھنا چاہیے، وہ قاری قرآن جو آ رہے ہیں ان کی بھی چھٹی کر دیتے ہیں، وہ جو بچوں کو قرآن پڑھانے آ رہے ہیں ان کی بھی، اب مولانا نے کہا ہے تدبر کے حکم ہے، پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تو پڑھنا مقدمہ ہے تدبر کے لیے۔ یعنی نہیں ہو سکتا کہ کوئی قرآن پڑھے بغیر تدبر بھی کر لے، مگر پڑھنا ہدف نہیں ہے، قرآن پڑھنا ہدف نہیں ہے۔ ایسے ہی نماز پڑھنے کا حکم کہاں ہے؟ پورے قرآن میں کہیں مجھے دکھائیے نماز پڑھنے کا حکم آیا ہو؟ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ ہے، واقرؤوا الصلاۃ نہیں ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلانا بات جا رہی ہوتا ہے جی۔ نماز پڑھنے کا کہیں قرآن میں حکم نہیں ہے، ہمیشہ ہے تو حکم ہے کہ نماز قائم کرو، مگر نماز قائم ہوگی ہی نہیں جب تک پڑھی نہ جائے۔ تو نماز کا پڑھنا مقدمہ ہے قیام کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو رستے میں ہی گم ہو جائے منزل کے بغیر۔ بہت سارے لوگ رستے میں ہی گم ہیں، منزل لے ہی نہیں رہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہے۔ ہمیں مقصد کی طرف توجہ دینی ہے نا، مقصد ہمارا کچھ اور ہے، ہم رستے میں ہی گم ہیں۔ خفا نہ ہو کوئی مجھ سے، بہت سارے لوگ علم کی چھڑ میں گم ہیں، بہت سارے لوگ علم کے پھریرے میں گم ہیں، اور کچھ ہیں جو علم کو دیکھ کے عباس تک پہنچتے ہیں۔ مولا تک پہنچ جاتے ہیں جی۔ اور ذرا چلے جائیے ایک اور وادی میں، کچھ لوگ خانہ کعبہ کے غلاف میں ہی لپٹے رہتے ہیں، کچھ لوگ خانہ کعبہ کے پرنالے میں ہی بہتے رہتے ہیں، کچھ لوگ خانہ کعبہ کے تالے میں ہی لٹکے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کے دروازے سے ہی چمٹے رہتے ہیں۔ بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، سنی شیعہ مولائیوں کا مجمع ہے۔ کچھ لوگ بیت کو دیکھ کر بیت میں ہی گم ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بیت کو دیکھ کر اہل بیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تھوڑا آگے بلائیں، تھوڑا سا آگے آئیے صلوات پڑھتے ہوئے، عنایت اوپر آ جائیے، کچھ آگے آ جائیے، زحمت فرمائیے۔ ایک صلوات بچوں تم آگے آؤ، اور آگے آؤ، اور آگے۔ اس لیے کوئی ایسی بات نہیں کروں گا مجلس میں جو فرقوں کی بنیاد پر ہو۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب کے لیے کامن جو بات ہو، سب کی جو مشترکہ باتیں ہوں وہ کی جائیں۔ تو اللہ نے ہمیں دو طرح کے ہادی دیے ہیں، ایک ہادی باطنی ہے اور ایک ہادی ظاہری ہے۔ ہادی باطنی عقل کو کہتے ہیں، اور ہادی ظاہری اس عقل کے استعمال اور عقل کو محفوظ اور پرورش دینے والے کو کہتے ہیں۔ توجہ جی، دو طرح کے ہادی ہیں۔ نور بھی دو طرح کے ہیں، ایک میری آنکھوں میں، آپ کی آنکھوں میں نور ہے، اور ایک باہری چمکتا ہوا نور، دونوں کی ضرورت ہے۔ یعنی یہ نور ہو اور وہ نہ ہو تو ابھی ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب ابھی یہ
بلب اور ٹیوب لائٹس کو نہ دیکھیں، سورج کو تصور کر لیں. یعنی آنکھوں کا نور اور سورج کا نور. آنکھوں کا نور ہو اور سورج کا نہ ہو تو ابھی اندھیرا گم. اور اگر سورج کا نور ہو اور آنکھوں کا نور نہ ہو تب بھی ہم نہیں دیکھ پائیں گے. دونوں نوروں کا ہونا ضروری ہے، ظاہری نور اور باطنی نور. ایک چیز ہو اور دوسری چیز نہ ہو تو ہمیں چیز نظر نہیں آئے گی. ایسے ہی ہدایت دو طرح کے ہادی اللہ نے قرار دیے ہیں، ایک باطنی ہادی، توجہ ہے، اور ایک ظاہری ہادی. باطنی ہادی عقل ہے، اور ظاہری ہادی امام، اس سے پہلے نبی، رسول اور امام. نبی، رسول اور امام جو ہے وہ ظاہری ہادی ہیں. عقل ہو اور نبی، رسول، امام نہ ہو تو کچھ لوگ عقل کے نام پر شیطنت پھیلائیں گے اور کہیں گے یہی عقل ہے. وہ تشخیص کون دلوائے گا کہ یہ عقل نے کام کیا ہے یا شیطنت تھی؟ اب توجہ چاہوں گا آپ سے. وہ باہر کا جو ہادی ہے نا، جسے ہادی ظاہری کہتے ہیں، جسے نبی، رسول اور امام کہتے ہیں، وہ عقل کو کنٹرول میں رکھے گا. ورنہ ہم تو تشخیص ہی نہیں دے پائیں گے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عقل کے نام پر شیطنت ہو گئی اور شیطنت کو عقل کہہ دیا گیا اور عقل کو شیطنت کہہ دیا گیا. ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں یہ نہیں تھا وہ تھا، ہم تشخیص نہیں دے پائیں گے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہمیں رہنمائی کرے. یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ عقل، عربی کل بھی ہم نے عقل کی تعریف کی تھی. یہ عقل عقیدہ، عقال، گھٹنے، اونٹ کے گھٹنے کو جس رسی سے باندھتے ہیں نا، اس رسی کو عقال کہتے ہیں، تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے، تاکہ یہ فرار نہ کر جائے. عرب لوگ ایک رومال سر پہ ڈال کر اس کے اوپر ایک رسی رکھتے ہیں. وہ جو رسی سر پہ رکھتے ہیں نا عرب، اسے بھی عقال کہتے ہیں. یہ اپنی عقل کو سنبھالنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی انہوں نے، بلکہ وہ رومال کو باندھنے کے لیے، رومال کو روکنے کے لیے. ایسے ہی اونٹ کے گھٹنے کو بھی جس چیز سے باندھ رہے وہ بھی عقال ہے. عقیدے کو عقیدہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے نظریات کو جب گرہ لگ جائے، بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ، بات جاری ہے، تھوڑا سا آپ نعرہ نہ لگائیں، آپ شور وہ نہ کریں، مگر کم سے کم گردن ہلائیں. بہت ساری چیزیں سوچی، بہت ساری باتیں معلوم ہوئی، بہت ساری باتیں سن لیں، اور سننے کے بعد ہم نے ایک پکا نظریہ بنا لیا. ہم نے کہا یہی بس ٹھیک ہے. نظریات کو جب گرہ لگائی جائے، نظریات کو جب عقال باندھا جائے تو اسے عقیدہ کہتے ہیں. جس کی خاطر ہم مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جس کی خاطر ہم اپنے دوستوں سے کبھی لڑ جاتے ہیں تو کبھی اپنے دوستوں سے دوستی بڑھا لیتے ہیں. یعنی ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار بھی ہمارا عقیدہ ہو جاتا ہے. جس کی بنیاد پر ہم لڑ بھی جاتے ہیں اور جس کی بنیاد پر ہم دوستوں کو بھی بڑھا لیتے ہیں، وہ بھی عقیدہ. عقل کیا ہے؟ عقل یعنی نظریات کو باندھنے والی چیز. البتہ یاد رہے میں ابھی لغوی اعتبار سے عقل کے اوپر غور کر رہا ہوں. اصطلاحی اعتبار سے تو وہی بتائیں گے کہ عقل کسے کہتے ہیں جو عقل کو کنٹرول کرنے کے لیے بھیجے گئے، یعنی نبی، رسول اور امام. اچھا میں نہیں کہہ رہا بھائی، ممکن ہے کوئی کہے مولانا پتہ نہیں کہاں سے باتیں لے آئے. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، مولا علی کے نام پہ ایسے صلوات ہوگی کیا؟ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے عقل دے کر ہمیں بھیجا اور انبیاء کو عقل سالم رکھنے کے لیے مبعوث کیا. عقل پر ماحول کی، مولا کے جملے ہی ہے، عقل پر ماحول کی گرد چھا جاتی ہے جی، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. آپ کی گاڑی کے اندر، مجھے تو زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن یہ سنتا ہوں میں اپنے گاڑی سنبھالنے والوں سے کہ وہ پلگ میں کچرا آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ذرا کھول کر پھونک وونک مارتے ہیں، ذرا اسے جھاڑتے ہیں اور پھر دوبارہ سے لگاتے ہیں تو وہ کرنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کچرا ہٹتا ہے تو کرنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. جی عقل کا بھی کچھ حال ایسا ہی ہے.
ماحول کا کچرا آ جاتا ہے، نبی آ کے اسے صاف کر دیتا ہے۔ وہ جو بار بار ماحول کا کچرا آتا ہے، وہ جو بار بار ماحول کی گرد چھاتی ہے، نبی آ کر اس گرد کو صاف کرتے ہیں، عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے، یہ کام نبی کا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو کام نبی مکرم نے کیا، نبی نے کیا، وہی رسول نے کیا، جو کام رسول نے کیا وہی امام نے کیا، مگر ان تینوں میں ایک روشن سا فرق بھی ہے۔ بتا دوں، نبی، رسول اور امام میں ایک روشن فرق ہے۔ نبی نبا کے خاندان کا لفظ ہے، نبا عربی میں خبر کو کہتے ہیں، لہذا قرآن مجید کے 30ویں پارے کا پہلا سورہ سورہ نبا ہے، ایک بڑی خبر سے متعلق۔ یسألونک عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے، وہ بڑی خبر کون سی ہے جو عظیم خبر ہے؟ اب بعض مفسروں نے، میرا موضوع یہ نہیں تھا لیکن جملہ آ گیا تو ہدیہ کر رہا ہوں، بعض مفسروں نے نبأ العظیم سے مراد قیامت کو لیا ہے، اور بعض مفسروں نے نبأ العظیم سے مراد غدیر میں اعلان ولایت کو لیا۔ اللہ کی طرف سے تو بڑی خبر یہی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، نبا یعنی خبر، خبر پہنچانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ نبوت ادارہ خبر رسانی ہے، اللہ کا ادارہ خبر رسانی کو نبوت کہتے ہیں، اور اس ادارہ خبر رسانی کے ذمہ دار کو نبی کہتے ہیں۔ نبا خبر، نبوت ادارہ، نبی اس ادارے کا سربراہ۔ کتنا آسانی سے تاکہ یہ بچہ بھی لے کے چلا جائے، اگر یہ یہاں ہے تو، اگر یہ بچے توجہ کر لیں تو یہ بچہ بھی سمجھ لے گا کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ نبی خبر پہنچانے والے کو کہتے ہیں، اللہ سے اس نے خبر لی، حکم لیا، پیغام لیا اور مخلوق تک، بندوں تک پہنچا دیا۔ یہ پہنچانے کا جو عمل ہے نا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو پہنچانا تھا بس۔ نبوت کے بعد ایک اور منزل آ رہی ہے جو اس سے زیادہ سنگین ہے، وہ ہے رسالت۔ توجہ میری طرف ہے، وہ ہے رسالت۔ نبی کا کام خبر پہنچانا، رسول کا کام خبر سمجھانا۔ اب رسول سمجھائے گا کیسے اس خبر پہ عمل ہوگا، کیسے اس خبر پر زندگی گزرے گی۔ خبر یہ تھی اقیموا الصلاۃ، توجہ، نماز قائم کرو، یہ خبر تھی۔ اس خبر کو سمجھائے گا، جو اس خبر کو سمجھائے گا اسے رسول کہتے ہیں۔ لہذا وہ کہے گا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اب وہ جب نماز پڑھتے ہوئے دکھائے گا، روزہ رکھتے ہوئے دکھائے گا، حج کرتے ہوئے دکھائے گا، تو گویا اس نے خبر کو سمجھا دیا۔ کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ دونوں میں ایک باریک سا حسین فرق ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو، صلو پڑھو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اور اگر ہوتا صلو کما اصلی، نماز پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں، تو ان دونوں میں ایک باریک سا حسین فرق ہے۔ یعنی وہ جو نبی کی حدیث ہے وہ تو یہ ہے، سنی شیعہ کی حدیث، سنی شیعہ نے لکھا ہے صحیح حدیث، متواتر حدیث، صحیح سے بھی زیادہ اچھی حدیث، متواتر حدیث، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ گویا نبی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں اور اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں۔ وہ نماز ہی کیا جس میں نبی کا دیدار نہ ہو، نبی کی اداؤں کو ہی تو نماز کہا جاتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نبی کی ادائیں ہی تو نماز ہے۔ فرمایا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایسے پڑھو۔ توجہ کر رہی؟ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کا دیدار کرنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو شاعر کے بھی دو مصرے مجھے یاد آ گئے۔ شاعر کہتا ہے
ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. آپ اس وقت سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں، گاہ بگاہ میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، مگر دیکھنا مختلف ہوتا ہے. جی میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جن کو دیکھنا عبادت تھا انہیں ایک جیسا نہیں دیکھتے تھے، انہیں دیکھنے والے ہی مختلف ہوتے تھے، سب ایک جیسا نہیں دیکھتے تھے. جی سلمان کو علی کچھ اور نظر آتے تھے، ابو ذر کو علی کچھ اور نظر آتے تھے، مقدار کو علی کچھ اور نظر آتے تھے، علی کے قاتل عبد الرحمن کو کچھ اور نظر آتے تھے ایک ہی علی ایک ہی تھے، مگر سب کو مختلف نظر آتے تھے مولا علی. تو دید بھی تو مختلف ہے نا، ہر دیکھنے والا ایک جیسا نہیں دیکھتا. اور یہ میں کیا کہوں، قرآن نے نبی مکرم سے متعلق فرمایا تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اے میرے حبیب دیکھا آپ نے انہیں کہ یہ آپ کو دیکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب ہے کہ چشمے سر سے تو دیکھتے ہیں، مگر جو دوبارہ آیا ہے ہم لا یبصرون مگر نہیں دیکھتے، وہ ہے چشم جان. یعنی سر کی آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں، دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. تو دو طرح کی آنکھیں ہو گئی نا. کچھ تو ہیں جو ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو ہمارے منہ پہ لگی ہوئی ہیں، کچھ وہ ہیں جو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور دل کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے سر کی آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. لہذا جو نابینا تھا نا وہ ابو بصیر ہو گیا. جسے جس کی سر کی آنکھیں نہیں دیکھتی تھی وہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے لگا. توجہ کر رہے ہیں، یہ وہی تو دید ہے جس کے لیے مولا علی فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری عبادت ہی نہیں کرتا جب تک تجھے دیکھ نہ لوں. اور پھر فرماتے ہیں مگر اللہ کو ان آنکھوں سے کہاں دیکھا جا سکتا ہے، پورے وجود کو آنکھ بناؤ تو اللہ نظر آئے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. کامل شعور ہے تو مسخر ہے زندگی، دل ہے آفتاب تو منور ہے زندگی، کردار کے نمو سے گلے تر ہے زندگی، حق ہے متاع زر تو ابو ذر ہے زندگی، صورت ہو سامنے جب بولتے قرآن کی طرح، صورت ہو سامنے جب بولتے قرآن کی طرح، آنکھیں درود پڑھتی ہیں سلمان کی طرح. بلندر صلوات. نہیں منظم نعرہ لگائیے. دوبارہ بات آگے بڑھے. توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے. تو گفتگو یہ ہے کہ جو باطنی ہادی ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اگر ظاہری ہادی نہ ہو. اس لیے ہمیں ظاہری ہادی کی بھی ضرورت ہے اور باطنی ہادی کی بھی ضرورت ہے. البتہ خبردار بچوں سے بات کر رہا ہوں، خبردار اپنے باطنی ہادی کو اس ظاہری ہادی کے برابر مت سمجھ لینا. ہاں ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ مولانا نے تو دونوں کو ایک جیسا کہا ہے، باطنی ہادی عقل، ظاہری ہادی نبی. تو میں اپنے باطنی ہادی کو، اپنی عقل کو ظاہری ہادی کے برابر نہ سمجھ لوں. موٹا سا فرق بتا دوں، میرا باطنی ہادی میرا ہے، وہ ظاہری ہادی سب کا ہے. بہت موٹا سا فرق ہے. لہذا خبردار اپنی عقل کو جب اپنا مطلب ہوتا ہے نا تو ہم اپنے آپ کو بڑا کر لیتے ہیں. جب اہل بیت کی عظمت کی بات ہوتی ہے تو یہ مزاج ہے ہمارے معاشرے کا. تو ہمارا باطنی ہادی ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کا میرا نہیں ہے. لیکن جو ظاہری ہادی ہے وہ ہم سب کا ہے، وہ جو نبی ہے. نبی کا کام میں نے کیا کہا
خبر پہنچانا، تھوڑا سا بولیے شاباش، خبر پہنچانا، رسول کا کام ہے خبر سمجھانا۔ تو خبر تو یہ تھی اقیموا الصلاۃ، خبر تو یہ تھی نماز پڑھو، جی نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ ہم اس بحث سے نکل آئے ہیں، آپ ابھی دوسری بحث میں آ گئے ہیں، اب ہمارا چیپٹر اس سے وہ بدلا ہوا ہے جی۔ کوئی مجھے آواز نہ دیتے کہ ابھی تو آپ نے کچھ اور ترجمہ کیا تھا، وہ بحث ختم ہو گئی ہے، وہ ہو گئی بات۔ نماز پڑھو یہ خبر ہے، اس خبر کو سمجھائے گا کون؟ رسول۔ تو رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ دو مصرے سنا رہا تھا میں۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، میرے دیکھنے کا انداز میری نیاز مندی تھی، میری فقیری ہی یہ تھی کہ میں مرشد کو دیکھ رہا تھا، اور مرشد کو دیکھنے کا میرا طریقہ کچھ اور تھا۔ تو یہ جو دید ہے نا میرے، ادائے دید دیکھنے کا طریقہ، یہ نیاز مندی ہے۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی میری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی میری۔ یہ جو عاجزی ہے نا، تو بعض لوگوں کی تو شاید 10 سال کی نمازیں قبول نہ ہو، اور میرے مولا کا سر جھکانا ان سے زیادہ سین سنگین ہو جی۔ تو یہ جو دید ہے، ادائے دید ہے، تو نبی نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو نبی نے کیسے پڑھی نماز؟ کیسے پڑھی نبی نے نماز جی؟ جب چوتھے دور حکومت میں میرے مولا علی نے پہلی رسمی نماز پڑھائی، بھئی سیاسی اور حکومتی شخصیات بھی میں نہیں پہچانتا بہتوں کو، مگر تشریف فرما ہے، ریاستی اور حکومتی اداروں سے کے سربراہان اور ذمہ داران بھی تشریف فرما ہے، تو وہ زیادہ یہ جو رسمی نماز مولا علی کا، میں نے کہا نا کہ 24 سال کے بعد مولا علی نے پہلی مرتبہ جب رسمی نماز جماعت پڑھائی، تو نماز کے بعد صحابہ کرام مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ایک جملہ کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، ذہن میں رہے، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو صحابہ کرام سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا علی ذکرتنی صلاۃ محمد، آج تم نے محمد کی نماز یاد دلائی۔ بھائی اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی ہے تو میں ایک اور مثال دے دوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ نبی کو ہم نے نماز کیسے پڑھتے ہوئے دیکھا؟ سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین، ایسے دیکھا، یعنی نبی کی نماز میں محبت حسین ہے۔ وہ نماز ہی نماز نہیں ہے جس میں حسین کی محبت رہا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ کتنا بہترین منظر ہے، اور ایک دو دفعہ نہیں ہوا۔ جو بعض صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ میں نہیں تھا، 24 مرتبہ واقع ہوا، تاکہ اس نماز میں اگر وہ نہیں تھے تو اس میں تو تھے، اس میں اگر وہ نہیں تھے تو اس میں تو تھے۔ 24 مرتبہ حسین مولا نبی کی پشت پہ آ کے بیٹھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک دن میں بالکل نبی کے عقب میں تھا، اور نبی کا سجدہ طول پکڑتا جا رہا تھا، اور اتنا زیادہ نبی نے سجدے کو طول دیا کہ میں یہ سمجھا کہ کوئی حادثہ ہو گیا۔ تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حسین نبی کی پشت پہ بیٹھے، تو میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر حسین کو اتار دوں۔ تو میں نے ہاتھ جب بڑھایا تو میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا، اس سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا۔ خبردار میرے حسین، خبردار میرے حسین کو میری پشت سے نہ اتارو۔ جب حسین خود اترے ہیں نبی کی پشت مبارک سے، تب نبی نے سر اٹھایا ہے۔ ناراض تو نہیں ہوں گے جملہ کو؟ حسین کی محبت میں سجدے لمبے ہوتے ہیں، نمازیں قضا نہیں ہوتی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سجدہ رب کو کرتا ہوں
پوری کر دی ہے، اس کے بعد بھی اگر کسی کو شک ہو کہ اللہ کا سجدہ حب حسین کے ساتھ ہونا ہے، اگر اس نقطے پر اب بھی کسی کو شک ہو کہ سجدہ تو اللہ کا ہے مگر دل میں حسین کی محبت کے بغیر وہ سجدہ قبول نہیں ہے، اگر اس نقطے پر اب بھی کسی کو شک ہو تو اور موٹی دلیل دے دوں؟ میرا کام تو بچوں کو سمجھانا ہے اور بڑے جو سمجھ چکے ہیں ان کی سمجھ کو اور مضبوط بنانا ہے، تو میرا کام تو یہ ہے نا۔ اور ایک ایسا مجسم مثال دے دیتا ہوں کہ جس کے بعد پھر یا تو وہاں جانا چھوڑ دیں گے یا حسین کی محبت میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ حج پر گئے نا، کتنے لوگ گئے؟ بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہے جو حج پہ گئے، جو نہیں گئے اللہ انہیں حج پہ لے جائے، جو چلے گئے اللہ انہیں بار بار لے جائے۔ جب آپ حج کرنے جائیں گے نا تو سب سے مہنگی 2 رکعت نماز ہے جو حج کی نماز ہے، یہ 25-30 لاکھ کی تو اس سال ہو رہی تھی، 2 رکعت نماز جو مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے، باب عمرہ پر، باب فہد پر، باب عبدالعزیز پر کوئی پڑھ کر آئے گا نماز باطل ہے۔ 2 رکعت نماز طواف کرنے کے بعد جو نماز کا طواف کا پارٹ ہے 2 رکعت نماز، اس کے بغیر طواف مکمل نہیں ہے۔ طواف 7 چکر پورے کر کے 2 رکعت پڑھنی ہے نا، سنی شیعہ سب کو پڑھنی ہے، مگر اسے پڑھنی ہے مقام ابراہیم پر۔ اور بھی مقامات ہیں، اتنا بڑا حرم ہے، چھت پہ جا کے پڑھ لیں، ادھر پڑھ لیں، اس دروازے پہ پڑھ لیں، اس رستے پہ پڑھ لیں، جائز نہیں ہے، سب کو مقام ابراہیم پر پڑھنی ہے۔ اور مقام ابراہیم پہ پڑھتے ہوئے نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز سے طواف خانہ کعبہ پڑھتا ہوں مقام ابراہیم پر، واجب قربۃ اللہ۔ اگر حج واجب ہے، اپنا ہے یا کسی اور کا ہے، مستحب بھی ہے تو کہیں گے صرف قربۃ اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز طواف کا حصہ ہے، کہیں اور نہیں پڑھ سکتے۔ اور نیت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوتی ہے اور سلام آخر تک جاری رہتی ہے، یعنی 2 رکعت میں مسلسل نیت چلے گی، یعنی مسلسل مقام ابراہیم کی یاد رہے گی۔ بھائی نیت بھی یہی ہے کہ مقام ابراہیم پر پڑھتا ہوں، اور مقام ابراہیم کی پوزیشن کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ خانہ کعبہ میں اور آپ کے درمیان ہونا چاہیے مقام ابراہیم، یعنی آپ ایسے کھڑے ہوں کہ مقام ابراہیم بیچ میں ہو، اس طرف خانہ کعبہ ہو اور مقام ابراہیم کے اس طرف آپ ہو، یعنی جب آپ اللہ اکبر کہیں تو کعبہ نظر آنے سے پہلے مقام ابراہیم نظر آئے۔ بھائی تھکے نہیں میری باتوں سے؟ خانہ کعبہ نظر آنے سے پہلے آپ کو مقام ابراہیم نظر آنا چاہیے، مقام ابراہیم کے بعد خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، یعنی اتنی مہنگی، اتنی عظیم عبادت جو سارے گناہ معاف کروا دے، جو ایسا کر دے جیسا ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو، ابھی دنیا میں منتقل ہوا ہو، سارے گناہ جس حج کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہو، وہ 2 رکعت نماز پر منحصر ہے، اور 2 رکعت نماز میں نیت ہے مقام ابراہیم کی۔ میرا سوال یہ ہے، یہ 2 رکعت نماز جب بغیر یاد ابراہیم کے اللہ کو قبول نہیں ہے تو ابراہیم کی قربانی سے بڑی تو ذبح عظیم کربلا کی قربانی ہے۔ اگر وہاں یاد حسین سے نماز باطل ہو تو یہاں یاد ابراہیم سے نماز قبول کیسے ہوگی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شرک حرام، یہ شرک جائز؟ شرک تو شرک ہے بھائی، اگر وہ شرک ہے تو یہ کون سا شرک ہے؟ یہ شرک جائز ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، اپنی قوم کا نوکر ہوں، پاکستان کا خادم ہوں، یہ پاکستان کی خاطر بہت کچھ برداشت کرتے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تھک تو نہیں رہے میری بات؟ جملہ ہدیہ کروں آپ کو؟ میں اسی حلیے میں رہتا ہوں اور الحمدللہ اگر اپنے سفروں کی کتاب لکھنے لگوں تو ایک ضخیم کتاب بن جائے گی کہ مجھ سے سفروں میں کس نے کیا کیا پوچھا اور کیا کیا ملاقاتیں ہوئیں۔ تو ایک ایسے ہی سفر کے اندر ایک صاحب بالکل میرے برابر بیٹھے تھے، میں انہیں پہچانتا نہیں تھا، جب انہوں نے مجھ سے گفتگو شروع کی تو میں نے بھی پوچھا کون ہے، تو معلومات ایک شخصیت تھی، وہ میں نہیں عرض کروں گا، وہ خفا نہ ہو جائیں، ضرورت نہیں ہے، ایک بڑا نام ہے پاکستان کا، وہ میرے برابر بیٹھے تھے۔ جب تعارف ہوا تو میں پہچان گیا، میں نے کہا جی آپ کو تو گفتگو رہی کہ
بہت ساری بڑی کام کی باتیں ہوئی. اس سے کہنے لگے اللہ سے مانگنا چاہیے. میں نے کہا جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی, اس پہ تو ہم آپ سے متفق ہیں. کہنے متفق ہیں تو پھر یہ عالی مدد کیا ہے؟ میں نے کہا ہم اللہ ہی سے تو مانگتے ہیں. کہنے آپ یا علی مدد مولا علی بن ابی طالب کو بولتے ہیں یا اللہ کو؟ میں نے کہا نہیں, علی بن ابی طالب. تو پھر کہنے لگے جب آپ علی بن ابی طالب کو کہتے ہیں تو پھر اللہ سے مدد کہاں ہوئی؟ میں نے کہا یہ آپ رونگ جا رہے ہیں. فرعون, نمرود, حامان, شداد تو, یزید تو اللہ کا غیر ہے. آدم سے لے کر مہدی تک اللہ کا غیر کہاں ہے؟ یہ تو سب اللہ کے نمائندے ہیں, یہ سب اللہ تک پہنچانے آئے. تم کتنے اچھے آدمی ہو جو اللہ تک پہنچا دے, پہنچ کے بھول جاتے ہو. اگر فرض کر لے کے پہنچ بھی گئے, ورنہ جو علی کے بغیر اللہ تک جانا چاہتا ہو اللہ تک نہیں, کہیں بند گلی میں گیا جائے گا, کسی غلطی پر جائے گا. وہ اللہ تک پہنچے گا ہی نہیں جو سرکار کے علاوہ اللہ چاہتا ہو, جو نبی کے علاوہ اللہ کو چاہتا ہو. وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا, کہیں اور پہنچے گا. میں نے کہا ہاں جتنے اللہ مخالف اور اللہ دشمن لوگ ہیں وہ غیر خدا ہیں, مگر حضرت آدم سے لے کر حضرت مہدی تک, جس میں پھر نبوت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو امامت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, یہ سب اللہ تک پہنچانے آئے ہیں. جو اللہ تک پہنچانا ہے وہ غیر کہاں ہے؟ میں ٹنڈوالہ ایار میں آیا, پرویز سمو صاحب کا گھر مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا جی یہ بچہ صحیح سمجھ رہا ہے, مجھ پہ ہنس رہا ہے. ابھی جیسے میں نے کہا تو یہ مجھ پہ ہنس رہا ہے, صحیح ہنس رہا ہے. تو مجھے مثلا مثال دے رہا ہوں بیٹا, تم صحیح ہنس رہے ہو, تو مثال دے رہا ہوں کہ مثلا میں ٹنڈوالہ ایار آیا تو مجھے پرویز سمو صاحب کا گھر نہیں پتا تھا. تو میں نے ایک راستے چلتے ہوئے جوان سے کہا کہ مجھے پرویز سمو صاحب کے گھر جانا ہے. انہوں نے کہا میں لے چلتا ہوں. اور وہ جس دروازے کو جا کے بجائیں اسی میں پرویز سمو بھی باہر آ جائیں, تو میں پرویز سمو کا مخالف کہوں گا اسے, دشمن کہوں گا اسے, غیر کہوں گا اسے؟ بلکہ دوہرا شکریہ کرنا پڑے گا. اللہ بھی شکریہ ادا کرتا ہے ان کا جو اللہ تک پہنچاتے ہیں, اور جو پہنچتا ہے وہ بھی شکریہ ادا کرے. اللہ کہتا ہے کانا سعیکم مشکورا, اور ہم کہتے ہیں یا علی مدد. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں مصطفیٰ سے کہوں مستعد ذرا پریشانی ہے, 1 لاکھ روپے مثال دے رہا ہوں بھائی, اور کوئی بات نہیں ہے, میرے عزیز ہیں, بھائی ہیں. میں مصطفیٰ میں پریشان ہوں, ذرا 1 لاکھ روپے دے دو. انہوں نے کہا جی اللہ سے مانگیے. اور میں کہوں نہیں جی میں اللہ سے نہیں مانگوں گا, معاذ اللہ. فوراً معاذ اللہ کہا کوئی کلپ نہ کر جائے, بڑی مشکل دور سے گزر رہے ہیں. آدھی باتوں کو منتشر کرتے ہیں, اور جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے افسران بھی آدھی بات کو لے کر فیصلہ کر دیتے ہیں. مولانا کا گرے پایا ہوا ہے, بھائی آپ پوری تقریر منگوا لیجئے, آگے پیچھے کے جملے بھی سنوا لیجئے. تو یہ آدھے کلپ کا بڑا خطرناک ماحول چلا ہوا ہے. تو میں نے کہا معاذ اللہ, میں معاذ اللہ سے نہیں مانگوں گا, میں تو آپ سے مانگ رہا ہوں. یہ اللہ کا انکار کر کے کسی سے مانگنا یہ کفر ہے. یہ کافر ہے کہ جو کہتا ہے معاذ اللہ میں اللہ کا انکار کرتا ہے اور کسی کو طاقتور مانتا ہے, کسی کو دینے والا مانتا ہے, وہ کافر ہے. ایک مرتبہ پھر میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا اللہ سے مانگیے. میں نے کہا نہیں, چند دن پہلے پریشان ہوا تھا تو اللہ سے مانگ لیا تھا, اب آپ سے مانگ رہا ہوں, کبھی اس سے کبھی آپ سے. یہ بولنے والا مشرک ہے. اللہ کبھی غیر خدا, یہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں, کبھی کبھی کے لیے نہیں, یہ مشرک ہے. لیکن میں نے جب ان سے کہا کہ مجھے رقم چاہیے, انہوں نے کہا اللہ سے مانگیے. میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں. کہنے لگے آپ تو مجھ سے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ جب میں یا علی مدد کہتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ علی کو اللہ نے دیا. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے علی کو دیا ہے.
اور اللہ نے علی کو دیا ہے، لہٰذا ہمیں اسی بنیاد پہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ نے علی کو دیا ہے، علی ہمیں دیں گے۔ تھوڑی سی اور تسلی کر دوں، تھوڑی سی اور تسلی بڑھا دوں، توجہ چاہوں گا آپ سے۔ قرآن مجید میں متقین کی صفات میں پہلا ہی صفحہ، دوسرا سورہ الحمد کے بعد، اور یاد رہے کہ سورہ الحمد پورے قرآن کے برابر سورہ ہے۔ آپ آج جا کے قرآن اٹھائیے گا، قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، اور سورہ الحمد کی پہلی آیت نہیں ہے الف لام میم۔ دوبارہ بولوں، سورہ الحمد علیحدہ لکھا ہوا ہے قرآن سے، اور قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، یعنی پورا قرآن ایک طرف ہے طاقت میں، اور سورہ الحمد ایک طرف ہے۔ سورہ الحمد کے اوپر کبھی مجھے موقع ملے اس کی تفسیر بیان کروں، سورہ الحمد کی تفسیر علیحدہ سے بیان ہو۔ پورا سورہ الحمد 7 آیتیں، سبع مثانی اسے کہتے ہیں، یہ 7 آیتیں پورے قرآن کے برابر ہیں، اتنی بڑی طاقت ہے سورہ الحمد، اسی لیے نماز اس کے بغیر جائز ہی نہیں ہے۔ دوسرے سورے آپ کی مرضی ہے کچھ بھی پڑھ لیں نماز میں، لیکن الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو پہلا سورہ یعنی قرآن کا پہلا سورہ سورہ بقرہ جو الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے، اس میں شروع میں کیا ہے؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ چوتھی نشانی ہے متقین کی کہ ہم انہیں عطا کرتے ہیں اور وہ بانٹ دیتے ہیں۔ بھائی ایسے نہیں ہے، اگر بات نہیں جا رہی ہے تو خاموش رہیے، اور اگر بات جا رہی ہے تو گردن ضرور ہلائیے۔ مومنین کی، متقین کی، مومنین کی بھی نہیں، متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مما رزقناہم، ہم انہیں دیتے ہیں، ینفقون، وہ بانٹ دیتے ہیں۔ بھائی آپ متقی، میں شاہ لطیف کی بات نہیں کر رہا، میں شہباز قلندر کے مقام کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، میں تو اور بلندر بات کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کا ایک متقی تو اس درجے کا ہو کہ اللہ اسے دے اور وہ بانٹ دے، میں تو امام المتقین کی بات کر رہا ہوں، علی کی بات ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صلوات پر محمد و اور بلند صلوات۔ بھائی بات بہت پھیل گئی ہے، مجھے تقریباً گھنٹہ ہونے کو ہے، اور دن بھی کچھ ایسے ہیں، گلا بھی ہمارا ذرا گرفتہ سا ہے، اور آپ کی توجہات بھی مجبور کرتی ہیں کہ انصاف، حق تو ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی بات پہنچانے کے لیے جو اہتمام ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو حد یہ بات نہیں، اب مجھے اجازت دیں کیونکہ مجھے عقل کے اوپر کچھ دیر بات کرنی تھی، صرف اور صرف ظاہری جو ہادی ہے اس کی تعریف مکمل کر دوں۔ رسول کا کام ہے خبر سمجھانا، جی، نبی کا کام ہے خبر پہنچانا، رسول کا کام ہے خبر سمجھانا۔ عقل وہاں ایک جیسی ہے، عقل نبی کے ساتھ بھی چل رہی ہے، رسول کے ساتھ بھی چل رہی ہے، اور کل میں کہہ چکا کہ جتنا یہ وہ ظرف ہے، عقل ایک ظرف کو کہتے ہیں، عقل ایک کٹورے کو، ظرف کو کہتے ہیں، جی، البتہ کٹورے میں پانی ڈالیں گے تو ایک حد پر آ کے ابلے گا اور وہ پر ہو جائے گا، لیکن عقل واحد ظرف ہے کہ جس میں جتنا مظروف ڈالیں گے اتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا، اس کا مظروف جتنا بڑھے گا،
جتنی میری آپ کی معلومات بڑھے گی، جتنی میری آپ کے ذہن کے اندر چیزیں بڑھیں گی، اتنا ہی اور زیادہ کام اور زیادہ بڑی ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ظرف کبھی پر نہیں ہوتا، عقل کا ظرف کبھی پر نہیں ہوتا. تو نبی، رسول اور امام کا کیا کام ہے؟ رسول کا کام خبر سمجھانا، امام کا کام ہے ایصال المطلوب، منزل تک لے جانا. بھائی جملہ کہہ کر آپ سے اجازت لے رہا ہوں. امام کا کام ہے منزل تک لے جانا. ابھی قیامت نہیں آئی تبھی تو امام کی ضرورت ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. تھوڑا سا پڑھا دو، میں تھک رہا ہوں. ایک اور صلوات نبی کے ساتھ. امام کا کام ہے ایصال المطلوب، منزل تک لے جانا. ابھی منزل آئی نہیں ہے، لہذا امام کی ضرورت آج بھی ہے. ہر دور میں امام کی ضرورت ہے. اس دور کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دینا ہے. بلائیے امام زمانہ کو مجلس میں. جب میری اور آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو امام کی آمد کا ایک عنوان بنتا ہے، نشانی بنتی ہے کہ امام مجلس میں آ رہے ہیں. اور یہ بھی آپ سے کہتا جاؤں عزیزو، جب بھی مجلس عزائے حسین میں بیٹھیں تو ذرا طہارت بدنی اور طہارت قلبی کے ساتھ بیٹھیں. اس لیے کہ کیا معلوم میرے آگے بیٹھنے والا کوئی اللہ کا ولی ہو، کیا معلوم میرے برابر میں بیٹھنے والا کوئی اللہ کا ولی ہو. میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا، آتے ہوئے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، نکلتے ہوئے رش بڑا نکل رہا ہوتا ہے. کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ لگ جائے. کیا معلوم کہ جسے میں نے اہمیت نہیں دی، جس کو میں نے یوں ہی معمولی جانا، اس کا امام کے نزدیک مقام بلند ہو. اور شاید بہت سو کی وجہ سے، یعنی بہت سے نہ صحیح کچھ کی وجہ سے امام کا مجلس میں آنا بھی یقینی ہو. ہمارا ایک چاہنے والا کہہ رہا ہے مولا آ جائیے، تو اس کی وجہ سے امام آ گئے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسی کو کوئی تکلیف دے دیں. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو مجلس میں فرشتے آتے ہیں، مجلس میں اولیاء الہی کی روحیں آتی ہیں، مجلس میں جنوں کی آمد بھی ہوتی ہے، اور پھر مجلس میں ایک مولا بھی آتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے پرسہ لینے کے لیے. البتہ بعض مختلف ائمہ کا تذکرہ ہے. اور مجلس میں ایک ضعیف بوڑھی ماں بھی آتی ہے. مجلس خواتین بھی سن رہی ہیں. میں خواتین سے کہوں گا ہوشیار بیٹھیے گا، کہیں آپ کے برابر میں بیٹھی بھی کوئی دکھیا ماں نہ ہو. اور جب وہ مجلس میں آتی ہیں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں فی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے. تسم دموع الباکین، رونے والوں کے آنسو لے جاتی ہیں اپنے ساتھ. یہ جو آنسو گرے گا نا آپ کی آنکھ سے، یہ ضائع نہیں جائے گا، یہ کہیں جمع ہو رہا ہے، یہ کہیں محفوظ ہو رہا ہے. اور جہاں محفوظ ہو رہا ہے وہ جگہ ہے جہاں ہمیں جانا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی. لہذا جو جس مسلک کا بھی ہے، خاص طور پر جب امام حسین کا ذکر آئے تو سنت نبی ہے. بہت ساری چیزیں ہم مولویوں کے کہنے پہ آپ انجام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات بھی آج ہماری مان لیجئے جن کے ہاں کچھ اور بتایا گیا ہے، یعنی جنہوں نے رونے سے روکا ہے، اگر وہ معتبر لوگ ہیں تو جنہوں نے رونے کا حکم دیا ہے ان میں ایک نام امام زین العابدین کا ہے. مجھے نہیں پتا رونے سے روکنے والوں کا مقام، لیکن مجھے پتا ہے کہ امام رضا کا مقام ان رونے کے حکم دینے والوں میں ایک امام رضا ہے. 2 محرم تھی، دیبل خزائی امام رضا کے شاعر امام کے در دولت پر تشریف لائے. غلام نے حضرت تک پہنچایا جہاں پہلے سے ہی کچھ حضرت کے مہمان، حضرت کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے تھے. دیبل نے کہا مولا آج 2 محرم ہے. حضرت نے فرمایا میرے جد حسین کے ایام عزا ہیں.
کہ مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. شاعر ہے نا امام رضا کے دیبل خزائی. جیسے انہوں نے کہا میں مرثیہ لے کر آیا ہوں, مرثیہ سنانے آیا ہوں, امام نے فرمایا ذرا صبر کرو, اپنے غلام سے کہا پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آگے بیٹھ جائیں, اہل حرم سے کہو, سیدانیوں سے کہو کہ وہ آگے بیٹھ جائیں. اور پھر سارے چاہنے والے غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیبل کو امام نے فرمایا جاؤ جا کر کرسی پہ جاؤ, جا کے مرثیہ سناؤ. اب دیبل خدائی مرثیہ سناتے ہیں. یا فاتی قومی یبنت الخیر فانتبی, اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرا, اے محمد مصطفیٰ کی دختر سیدہ زہرا, جنت البقیع کو چھوڑ کر کربلا آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں, کربلا میں آسمان سے چاند کے ٹکڑے اتر رہے ہیں. اے فاطمہ زہرا کربلا آ جاؤ, تمہارے پوتے علی اکبر کو برچھی ماری جا رہی ہے, تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اے سیدہ کربلا آ جاؤ, تمہارے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اے سیدہ کربلا آ جائیے, آپ کے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں. اب یہ دیبل ہیں جو مرثیہ پڑھتے جا رہے ہیں, امام رضا گریہ کر رہے ہیں, سارے بیٹھے ہوئے لوگ رو رہے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے کہا اے سیدہ کربلا آ جائیں, ایک نشیب میں آپ کا حسین گرایا جا رہا ہے. کربلا میں ایک نشیبی جگہ ہے جہاں حسین گرائے جا رہے ہیں, آپ کے بچے کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا ہے. یہ کہہ کر دیبل خزائی نے مرثیہ مکمل کر دیا. اجرکم اللہ, جنہیں رونا آ رہا ہے وہ تکلف نہ کریں. دیبل خزائی نے مرثیہ مکمل کر دیا. امام رضا کی آواز آئی, دیبل اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو. مرثیہ مکمل ہو گیا تھا, دیبل مرثیہ بند کر کے جانا چاہتے تھے. امام نے فرمایا رکو, اس میں 2 مصرے اور بڑھا دو. اور مصرے یہ بڑھاؤ, اے سیدہ جب کربلا میں اپنے حسین کو رو چکے تو پھر خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جائیں. اجرکم اللہ, خراسان میں مشہد میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پر آ جائیں. تو جناب دیبل خدائی نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے. دیبل خدائی نے کہا مولا مجھے نہیں پتا. مولا رضا نے فرمایا ان سے کہیں کہ جب کربلا میں رو چکے تو اپنے غریب بیٹے کی قبر مشہد میں بھی آ جائیں. تو دیبل نے کہا مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان. امام رضا تو سامنے بیٹھے تھے نا, کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا کہ بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے. تو دیبل سے امام رضا نے فرمایا مجھ غریب کو خراسان میں مارا جائے گا, غربت کے عالم میں مجھے زہر دیا جائے گا, میرے جنازے پر کوئی رونے والا نہیں ہوگا, مجھے غربت میں مارا جائے گا. میری دادی زہرا سے کہو کہ جب کربلا میں رو چکے ہیں تو خراسان میں علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پر بھی آ جائیں. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ دیبل نے یہ 2 مصرے بڑھا دیے, اے بی بی زہرا جب کربلا میں حسین پر رو چکے ہیں تو پھر خراسان میں اپنے غریب بیٹے علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پر بھی آ جائیں, ان کی قبر پر بھی آ جائیں. ابھی دیبل نے یہ مصرے کہے تھے کہ کنیز روتی بھی باہر آئی, پردہ ہٹا کر کنیز باہر آئی اور کہنے لگی دیبل خاموش ہو جاؤ, بس مرثیہ مکمل کرو دو. دیبل اس سے زیادہ نہ پڑھو, اس لیے کہ معصومہ قوم یہ سن کے بے ہوش ہو گئی. امام رضا کی بہن حضرت معصومہ یہ سن کر کہ میرا بھائی غربت میں مارا جائے گا, اس کے جنازے میں کوئی رونے والا نہیں ہوگا, وہ رو رو کے بے ہوش ہو گئی ہیں. میں ہاتھ جوڑ کر بی بی سے کہوں گا بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی ہے, آپ سے برداشت نہیں ہوا. سلام ہو زینب کبریٰ پر, سلام ہو علی کی بیٹی زینب پر. 70 قدم کے فاصلے سے ایک ٹیلے پہ کھڑی دیکھتی رہی, حسین پہ خنجر چلتا رہا, سیاہ آندیاں چلتی رہی, کوئی نہ تھا جو علی کی بیٹی کی بات سنتا. آوازیں دیتی رہی میرا بھائی بچا دو, میرا بھائی بچا دو. اللہ لعنت اللہ.